بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامیاتی لازمی ہے جماعت نہم کے لیے۔ آج کے لیکچر میں ہم پہلا جو درس ہے الدرس الثانی با پڑھیں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے الدرس الثانی الف، یہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو اس درس میں جو ہم نے آج پڑھنا ہے اس کے خلاصے کے طور پہ یہ 4 چیزیں ہیں، ہم یہ آج پڑھ لیں گے۔ پہلا ہے تقوی اختیار کرنا، دوسرے نمبر پہ ہے کافروں کی سازش، تیسرے نمبر پہ ہے کافروں پر عذاب نہ آنے کی وجہ، اور چوتھے نمبر پہ ہے اسلام کے خلاف کفار کی مال خرچ کرنا۔ تو سب سے پہلے اس درس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، آپ لوگ تقوی اختیار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یعنی اگر آپ لوگ تقوی کو اختیار کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس تقوی کی برکت کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز عطا فرما دے گا جس کی وجہ سے آپ حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، اور اچھے اور برے کاموں کے بارے میں آپ تمیز کر سکتے ہو۔ اور تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر لیں گے۔ اور تقوی کا تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بخش دیں گے، یعنی فرشتوں نے جو گناہ لکھا ہوا ہے اسے بھی بلا دی جائیں گے۔ جس زمین پہ آپ لوگوں نے گناہ کیا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دے۔ یہ تقوی کی برکت ہے، تو اس لیے اللہ نے مومنوں کو پہلی بات اس میں یہی بتایا کہ آپ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ اس میں کافروں کی سازش کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور کافروں کی سازش یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی کہ مکہ مکرمہ میں کافروں کی جو بڑے لیڈر تھے وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح قتل کیا جائے۔ تو اس میٹنگ میں شیطان بھی آ کے بوڑھے آدمی کی شکل میں بیٹھ گیا۔ تو ہر کافر، ہر سردار نے ایک تجویز پیش کی۔ ایک سردار نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی زنجیروں میں بند کر کے قید میں ڈال لیں گے اور تا حیات تک وہ اس قید میں رہیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ اس طرح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جو ساتھی ہے وہ آ کے اس کو چھڑا دیں گے اور پھر یہ لوگ ایک منظم شکل میں اکٹھا ہو کے ہم پر حملہ کر لیں گے۔ تو دوسرے سردار نے یہ تجویز دی کہ ہم اس کو جلا وطن کر لیں گے، یعنی مکہ مکرمہ سے ان کو نکال لیے جائے۔ تو شیطان نے بھی اس تجویز کو رد کیا اور کہا کہ نہیں، یہ بھی اس طرح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ یہاں سے جائیں گے تو باہر کے لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے، اس کی زبان میٹھی ہے، ہر بندہ اس کی شیدا اور عاشق بن جاتا ہے، تو اس کا ایک بڑی جماعت بن کے پھر مکہ پہ دوبارہ یہ حملہ کر لیں گا، تو یہ تجویز بھی صحیح نہیں ہے۔ آخر میں ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لیں گے تاکہ یہ سارا قصہ ختم ہو جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، تو اس پر تمام کافروں نے اتفاق کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر لیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی سازش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر لیں گے، لیکن اللہ نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کہا کہ آپ رات ہی رات میں مکہ کو چھوڑ کے یعنی ہجرت کر لیں، مدینہ منورہ جائے، اور باہر جو جتنی بھی کافر ہے آپ سورہ یاسین کو پڑھ کے مٹی اٹھا کے ان کے سامنے پھینک دی، تو آپ بخیریت مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ تو کافروں کی جو سازش تھی اللہ نے اس کو ناکام کیا، اور اللہ کی جو اور سازش تھا اور جو چال تھا وہ اس کامیاب ہو گیا۔ اس کے آگے جو ہے کافروں پر عذاب نہ آنے کی وجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دین اسلام حق ہے تو ہم پر اللہ تبارک و تعالی عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافر اگرچہ عذاب مانگ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آ جائے، لیکن اللہ نے عذاب کے لیے ایک قاعدہ اور وقت مقرر کیا ہے
کہ اس وقت سے عذاب پہلے نہیں آ سکتا ہے، اور کفار پر عذاب نہ آنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کافروں پر عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان میں موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے اللہ کے عذاب ان پر نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات عذاب نہ آنے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں کافر لوگ، تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ ہاں جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نہ ہو اور یہ لوگ بخشش نہ مانگے، تب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور بعد میں کافروں پر اللہ کا عذاب ہی آیا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اسلام کے خلاف کافر لوگ مال خرچ کرتے ہیں، کافر لوگ ہر وقت اس میں لگے ہوئے تھے کہ ہم اسلام کو کس طرح مٹائیں گے، دین اسلام کو، اور اس کے خلاف وہ مالی جانی ہر قسم کی قربانیاں کیا کرتے تھے، اور اسلام کے خلاف کافر لوگ بہت سارا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کافر لوگ آج تو بہت سارا مال خرچ کر رہے ہیں کہ تاکہ اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے، مٹ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام تو مٹ نہیں سکتا، بلکہ کافر اور کفار جتنی بھی ہے یہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کا جو مال خرچ کرنا آج ہے یہ بعد میں یہ افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ ہم نے بہت غلطی کی ہے کہ ہم نے اسلام کے خلاف اپنا مال خرچ کیا، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اسلام روز بروز بڑھتا جاتا رہا ہے، اور کافروں کی جو مال ہے وہ تو ختم ہو کے رہ گیا، یہ بھی مالی جانی دونوں چیزوں سے خالی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کافروں کو آخر میں دنیا میں بھی رسوا کر لیں گے، یعنی ان کو عذاب دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے جو عذاب ہے جہنم کی شکل میں وہ ان کے لیے تیار ہے۔ یہ لیکچر جو درس ثانی الف کا تھا، تمام والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو بار بار اس پر بار دہرائی کر لیں تاکہ تمام بچوں کو یہ یاد ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس لیکچر کا ترجمہ دے دیں۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی الف، آیات 29 تا 37۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تو بچوں ترجمہ کی طرف آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر او تمہاری لیے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر تم خدا سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہارے لیے امر فارق کو پیدا کر لے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور ان کو بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ چھال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لے، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر لے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر لے۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ لوگ تو چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، قالوا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، قد سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہتے تھے، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی اس طرح کلام پیش کر سکتے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور نہیں ہے یہ بس صرف یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور عذاب ہم پر بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تم ان میں ہو اور ان پر عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، حالانکہ وہ یہ کہ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دیکھتا ہے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ، اور یہ کافر لوگ ان کے متولی بھی نہیں ہے، إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اور اس کے متولی تو صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں نہیں جانتے۔
وما कान सलातुहुम इंदल बैत, और नहीं है उनका नमाज बैतुल्लाह के करीब, इल्ला मुकाअन, मगर सीटियाँ बजाना, व तस्दियतन, और थालियाँ बजाना है। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, बस अज़ाब को चखो, बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, बस सबब ये कि तुम कुफ़र का काफिर थे। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, बेशक जो वो लोग काफिर है, युनफ़िक़ूना, ये खर्च कर रहे हैं, अमवालहुम, अपनी मालों को, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह की राह से लोगों को रोके। फ़सयुनफ़िक़ूनहा, बस इनका ये जो खर्च करना है ये तो खर्च कर लेंगे, सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर उन पर ये मौज अफसोस होगा, सुम्म युग़लबून, और ये काफिर लोग आखिर में मग़लूब होंगे। वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हंकाए जाएंगे। लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, ताकि अल्लाह पाक नापाक को पाक से दूर कर ले। वयजअल खबीसा बादहु अला बादिन, और नापाक को एक दूसरे पर रख दे। फ़यरकुमहु जमिया, और वो सब के सब ढेर बना दे। फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम, और फिर उसको जहन्नम में डाले। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। अल कलिमात व तराकीब, युस्बितु की मानी है ओ कैद कर ले, असातीरुल अव्वलीन की मानी है पहलों की कहानियाँ, मुकाअन की मानी है सीटियाँ, तस्दियतन की मानी है तालियाँ, फ़यरकुमहु की मानी है ओ जमा कर ले। अभी ये अल कलिमात व तराकीब बच्चों को ये अपनी कापियों में लिख ले, और इसका जो एक्सरसाइज है तमारीन, अत्तमारीन, ये इसके जो सवालात है और जवाबात, ये बच्चों को नोट्स की शक्ल में दी जाएगी। बराए मेहरबानी आप इसको बार बार इसकी दोहराई कर लें और कापी में लिख के और खूब याद कर लें। वस्सलाम।